بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ دارالشفا دواخانہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے معدہ کے زخم یعنی السر کے لیے ایک بہترین نسخہ لایا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ السر ہے کیا۔ اصل میں السر جو ہے معدے کا ہو یا آنتوں کا ہو، تو جو زخم جب بنتے ہیں معدہ کے اندر HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک تیزاب ہوتا ہے، جب یہ بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے بھی یہ زخم ڈالتا ہے۔ جب معدہ خالی ہو جاتا ہے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ زخم کر دیتا ہے، اور اوپر سے آپ کچھ زیادہ تیزابی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کی جو ریشو ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ زخم پیدا کرتا ہے۔ آنتوں میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے اور معدہ میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے۔ اب جو دیکھیں کہ معدہ کے اندر، معدہ کا جو منہ ہے وہاں پہ یہ السر ہے، جس کو ہم پیپٹک السر بھی کہتے ہیں، اور یا یہ معدہ کے اینڈ پہ جو پائلورک حصہ ہے معدے کا، تیسرا جو آخری حصہ ہے، وہاں پہ یہ زخم بھی بن جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ آنتوں کے اندر یعنی ڈیوڈینم کا حصہ جو ہے، یا جیجینم کا حصہ، یا ایلیم کا حصہ، اگر ایلیم کے حصے میں بنتے ہیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ اگر بڑی آنت میں بنے تو پھر وہ بواسیر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے جو زخم ہیں جو نظام کے حصے میں موجود ہیں، تو ان کے الگ الگ نام ہیں۔ یعنی گیسٹرک السر معدے میں اگر ہوگا تو گیسٹرک السر ہے، آنتوں میں ہوگا تو انٹسٹائنل السر ہے۔ تو اس کی مختلف کنڈیشنیں ہیں۔ جب آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے، ایچ پیلوری کروائیں گے، تو آپ کا پوزیٹیو آئے گا، تو آپ انشاءاللہ العزیز اس نسخے کو 1 مہینہ استعمال کریں۔ 1 مہینے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ایچ پیلوری پوزیٹیو تھا وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ تو نسخہ کیا ہے نوٹ فرما لیں۔ آپ نے پنساری سے رس کپور 1 تولہ، کتھا گلابی 10 تولہ، اور رسود یہ آپ نے 10 تولہ لینی ہے۔ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو رس کپور ہے اس کو الگ پاؤڈر کر کے رکھ لینا ہے، اور کتھا گلابی کو الگ پاؤڈر کرنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں الگ الگ پاؤڈر کر لیں، پھر آپ نے اس کو مکس کر دینا، ملا کے آپ اس پاؤڈر کو رکھ لیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ½ کلو پانی لیں، اس میں جو رسود آپ کے پاس 10 تولہ ہے اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو آگ پہ رکھ دینا ہے، اس کے نیچے آگ جلانی ہے۔ جب یہ پانی آدھا رہ جائے پھر آپ نے اس کو اتار کے اس کو فلٹر کرنا ہے۔ فلٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اس کو آگ پہ رکھ دینا ہے۔ جب دیکھیں کہ یہ فل گاڑھا ہو گیا ہے، یعنی گولی بنانے کے قابل تک یہ پہنچ جاتا ہے، پھر آپ نے اس کو اتار کے جو آپ کے پاس رس کپور کا اور کتھا گلابی کا پاؤڈر پڑا ہوا ہے وہ مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ 2 رتی کی اس کی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو مکھن کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ کے زخم جتنے بھی ہیں، چاہے آنتوں کے اندر ہیں، معدہ کے اندر ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز سارے کے سارے زخم بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دارالشفا دواخانہ کے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔